الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم درود شریف کی تلاوت فرما لیں میرے خیال میں یہ والا پنکھا بھی بند کر دیں اور یہ بھی بند کر دیں، پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ میں آپ کو بھی نیند آ جائے گی، مجھے بھی نیند آ جائے گی۔ بند کر دیں، پنکھے بند کر دیں، موسم اچھا ہے اس وقت ماشاءاللہ۔ وہ بھی بند کرو، ہو گئے بند، ٹھیک ہے۔ قابل تعظیم حضرات علماء کرام، جام پور کے غیور خالص سنی دوستو، السلام علیکم۔ کافی عرصہ کے بعد آپ کا دیدار نصیب ہوا، اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ روٹین سے ہٹ کر مغرب کے بعد یا عشاء کے متصل بعد گزارش کی گئی تو آپ اس وقت میں تشریف لے آئے، میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میزبان مکرم حضرت قاری محمد ہاشم صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے بڑے ہی خلوص کے ساتھ مجھے دعوت دی، وقت نہ ہونے کے باوجود میں نے حامی بھر لی کہ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے حاضری ضرور دوں گا۔ میرے رب نے چاہا تو وعدہ وفا ہو گیا۔ میرے دائیں پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ کے جام پور کی مشہور شخصیت حاجی محمد حسین قریشی صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ گاہے بگاہے میرے خیال میں شاید ہی کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہو جس میں یہ مجھے فون نہ فرماتے ہوں، کال کرتے ہیں، دعائیں لیتے بھی ہیں، دعائیں دیتے بھی ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آواز ماشاءاللہ ان کی بھرپور نوجوانی والی ہے، اور یہ جذبہ ہے، یہ دل کی آواز ہے جو دل سے لبوں پر آ جایا کرتی ہے۔ حضرت کو راستہ دے دیجیے۔ اب ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے۔
اب اجازت ہو تو میں اپنی معروضات شروع کروں جی. وقت بڑا مختصر سا ہے تو میں اس میں کوشش کروں گا کہ مجھے جیسے حضرت قاری ہاشم صاحب نے حکم دیا ہے میں اسی کے مطابق ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ دھیان سے مجھے سن لیں گے نا؟ قاری صاحب بیٹھ گئے ہیں، اب آپ واپس آ جائیے. مجھے صرف سننا نہیں، مجھے دیکھنا بھی ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں نے کیا آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. میں صرف آپ کے دیدار کے لیے، میرا خیال ہے کوئی 450 کلومیٹر سے بھی زائد کا سفر ہے جو کیا ہوگا میں نے آپ کے لیے، اور میں آپ کے دیدار کے لیے. اتنا لمبا سفر کر کے بندہ بیان سن بھی نہیں سکتا، بیان کرنا تو دور کی بات ہے، لیکن یہ بھی بس اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ چند جملے زبان سے اللہ کہلوا دیتے ہیں. اب میری جانب توجہ رکھیے گا تاکہ جو میں ابتدا میں بات رکھوں آپ کی خدمت میں، اسی کو میں نے انتہا میں اپنے گفتگو کے آخر میں ربط ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ربیع الاول میں پیارے آقا کی ولادت، میلاد، پیدائش کے تذکرے، ہر مکتبہ فکر، ہر مسلک اپنے ذوق کے مطابق کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے تاکہ ہماری نسل کو پتہ چلے کہ ہم کیا نسبتیں رکھتے ہیں، ہماری کن کے ساتھ نسبت ہے اور وہ کیسی نسبت ہے اور اس نسبت کا تقاضا کیا ہے. ولادت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، پیدائش مصطفیٰ. میں یہ یکدم یوں دیکھ رہا ہوں نا، یہ میں صرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کی توجہ لے سکوں تاکہ میں آپ کے سامنے کو بات پیش کروں. اسے میں اپنے لفظوں میں بیان کروں کیسے کروں. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول. وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ توحید رب کی. وہ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. جمال مولا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے. روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا. حسن کی نزاکت، سبحان اللہ، حسن کی نزاکت. سیدہ آمنہ کی گودی میں حضور تشریف لائے.
حسن کی نزاکت. آمنہ کہتی ہے ایسا میں نے نہیں دیکھا. حلیمہ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا. عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. جبریل آ کے کہتے ہیں آفاقہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. کائنات والو تم نے کہہ دیا ہم نے نہیں دیکھا تو کیا دیکھا تھا تم نے جو کہنا تھا. مجھ سے پوچھو کب سے ہوں کب سے دیکھے آ رہا ہوں. میں نے تو آدم کو بھی دیکھا, نوح کو بھی دیکھا, ابراہیم کو بھی دیکھا, اسماعیل کو بھی دیکھا. ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی, ہاتھ کاٹ بیٹھی. مجھ سے پوچھو ایسا میں نے نہیں دیکھا. رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے, مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے, میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں. میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے. جواب ملے عدیم کملا کسے نے جنیا عبال کوئی نہیں. فلک دا چنتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن. فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی مل دی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف تے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن آلے. میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کرا. حسن کی نزاکت. اب اگر اجازت ہو تو میں ایک جملہ تھوڑا سا کھول دوں. مجھے لطف تب بھی آتا ہے جب کوئی ایک دو جملے کھول کے بیان کرتا ہوں تو مجھے تو لطف اس میں آتا ہے. حسن کی نزاکت. بڑا توجہ سے جملہ سننا. بعض چیزیں دور سے خوبصورت لگتی ہیں. سبحان اللہ. بعض چیزیں دور سے خوبصورت لگتی ہیں. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں. یہ جو نوجوان سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھے ہوتے انہیں میرا جملہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. وہ ڈی پی بڑی سونی لگائی ہوئی ہوتی. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں. بندہ قریب جائے نا تو کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں غلطی ہو گئی. صاحبان توجہ ہے, بڑی توجہ سے جملہ سن. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں, قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. اسے یوں بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. بعض بندے دور سے چنگے لگتے ہیں. چنگے سمجھتے ہو سریکی والا جی, اچھے لگتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار حلیہ بھی اچھا ہے, باتیں بھی اچھی کرتا ہے, چلو کیوں نہ کوئی معاہدہ کر لیں, کوئی لین دین کر لیں, کوئی مل کے کاروباری کر لیں. پھر بندہ کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس آتا ہے. آپ کی خاموشی بتاتی ہے میرا تیر نشانے پہ لگا. ڈسے ہوئے تو نہیں ہے کہیں. توجہ سے میرا جملہ سنیں, توجہ سے صاحبان توجہ. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں, قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. دور سے اچھے لگتے ہیں, قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے. مجھے لطف نہیں آیا آپ کی سبحان اللہ. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے. میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی میرے آقا اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. اور یہ جملہ معاذ یوں ہی نہیں کہہ دیا جوش خطابت میں. میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے. اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا.
اور جنہوں نے سمجھ آئے صرف وہ بولنا. میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نزدیک ہو کے دیکھا, منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا, مسجد میں بیٹھ کے دیکھا, مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھا, جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا. توجہ, جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا, بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا, لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا, اے رسول امی خاتم المرسلین, تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں, بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, تجھ سے کوئی نہیں, تجھ سے کوئی نہیں. اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا, منبر کے سامنے ہو کے دیکھا, مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا, کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا, کبھی مدینہ میں, توجہ, کبھی مکہ میں دیکھا, کبھی مدینہ میں دیکھا, کبھی بدر میں دیکھا, کبھی احد میں دیکھا, کبھی حنین میں دیکھا, کبھی تبوک میں دیکھا, کبھی گلی میں دیکھا, کبھی بازار میں دیکھا, کبھی کچہری میں دیکھا, کبھی مسجد میں دیکھا, کبھی مصلی پہ دیکھا, کبھی منبر پہ دیکھا. یہ دیکھنے والے دیکھتے رہے, بتاتے رہے آقا جیسا کوئی نہیں. لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں اپنی اماں پر, میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدہ پر, طیبہ پر, طاہرہ پر, عائشہ پر, جنہوں نے وضحا کا مکھڑا گودی میں رکھا, دیکھا, پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی. کائنات آلیو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے. صدیقہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. تو صاحبان میرا جملہ سمجھ بھی آیا یا نہیں آیا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسی. کائنات والو تم سمجھتے ہو یہ سورج بہت چمکتا ہے, تم سمجھتے ہو یہ سورج کی لاٹیں بہت ہیں, اس کی لاٹیں تو ہیں ہی نہیں, اس کی چمکیں تو ہیں ہی نہیں, یہ تو غروب ہوتا ہے چھپ جاتا ہے. وہ میرا سورج ایسا ہے جو رات کو بھی چمکتا ہے, دن کو بھی چمکتا ہے. لنا شمسن وللآفاق شمسی. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے کوشش تو کی کہ میٹھی بات سناؤں, مسکراہٹ آ جائے. ایک بندہ رہ گیا ابھی تک, وہ نہیں مسکرایا. میری بھی نظر پھر ادھر چلی جاتی ہے, خام خام میں پھسل جاتی ہے نظر. کیا کہنے آقا کے حسن کے, کیا کہنے میرے آقا کے چہرے کے. بڑا ایک قیمتی جملہ بولنے لگا ہوں. صاحبان توجہ ہے, برآمدے میں جو بیٹھے ہوئے, اندر بھی آواز ٹھیک آ رہی ہے, کلیئر ہے جی؟ تھوڑا سا بول کے دیا تاکہ مجھے پتہ چل جائے. اندر بھی آواز کلیئر آ رہی ہے ماشاءاللہ. جزاکم اللہ, اللہ راضی رہے آپ سے. اللہ آپ تمام لوگوں پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا. میرے آقا کا حسن ایسا, میرے آقا کا جمال ایسا, ابو بکر دیکھے, عمر دیکھے, عثمان دیکھے, علی دیکھے, معاویہ دیکھے, طلحہ دیکھے, سعد دیکھے, سعید دیکھے, اچھا سب نے دیکھا یوں کر کے, یوں کر کے. سب نے دیکھا یوں کر کے. دو ہیں جنہوں نے دیکھا یوں کر کے. صداقت صدیق, صداقت صدیق, عدالت فاروق, حیاء عثمان, شجاعت حضرت علی. ماشاءاللہ حضرت قادر صاحب. سب نے دیکھا یوں کر کے, یوں کر کے دیکھا. یا غار میں صدیق نے دیکھا یا گھر میں صدیقہ نے دیکھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ. اچھا میں ایک اس میں قیمتی جملہ بولنا چاہتا ہوں. بڑا مجھے علماء کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں, طلباء کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں, پڑھے لکھے حضرات ہیں, اور مجھے بتایا گیا کہ جام پور ماشاءاللہ تعلیم میں بہت آگے ہے. میں ایک بڑا ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے لگا. میرے آقا کا حسن ایسا. صاحبان توجہ. ابو بکر دیکھے, عمر دیکھے, عثمان دیکھے, علی دیکھے, معاویہ دیکھے, انہوں نے تو دیکھنا ہی دیکھنا تھا. بڑی ذمہ داری سے بڑا نازک اور لطیف سا جملہ بولنے لگا. بہت لطیف جملہ, بہت نازک سا جملہ, اور اس پہ دلیل بھی دوں گا. میرے آقا کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے جس چہرے کو بنانے والا خود دیکھے. بنانے والا. اچھا اب اس پہ کوئی مدعا مجھے کہہ سکتا ہے اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے. اللہ وہ کیا چیز ہے جو رب کی نظروں سے اوجل ہے؟ سدرۃ المنتہا میں ہے, ہواؤں میں ہے, خلاؤں میں ہے, کہکشاؤں میں ہے, تحت الثری میں ہے, جہاں بھی ہے, رب کی نظروں سے تو اوجل نہیں. اللہ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. پھر یہ جملہ کیا بولنا کہ میرے آقا کا چہرہ رب دیکھے. قرآن مجید کا طالب علم ہو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. قد نرا ارا یرا نرا. محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. کیا کہنے میرے آقا کے حسن کے, کیا کہنے میرے آقا کے جمال کے, کیا کہنے میرے آقا کی رانائیوں کے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں, باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. اب یہاں پر سبحان اللہ. میں نے حضرت سے کہا حضرت بار بار ٹائم نہ دیکھیں. سبحان اللہ. اب اللہ آپ سے راضی رہے, اللہ آپ کی محبتوں کا آپ کو اجر عطا فرمائے. ویسے ایک میں بات بتاؤں, یہ جب سے نعرہ شروع ہوا ہے نا یہ بس نعرہ ہی ہے. اچھا اللہ آپ سے راضی رہے. میں اگر اجازت دیں تو میں یہاں پہ ایک لفظ اور کھولنا چاہتا ہوں. اچھا میں اب اس پہ ایک بڑا دعویٰ بھی کرنے لگا. کرنا نہیں چاہیے, چھوٹے بندوں کو دعوے کرنے نہیں چاہیے, لیکن کرنے لگا ہوں کہ اس انداز سے آپ پہلی دفعہ سنیں گے. توجہ. میں نے اس میں سے ایک جملہ میں نے بولا تھا, جمال مولا, کمال تعالی, نگاہوں کی جنت, نبوت کا تالا. اجازت ہو تو کھول لوں ایک جملہ جی, نبوت کا. لیکن اس پہ مجھے توجہ بہت زیادہ درکار ہے, بہت زیادہ مجھے توجہ چاہیے. اگر کسی کا ذہن میں یہ ہونا کہ میں دائیں بائیں بھی دیکھ لوں, کون آیا یہ بھی دیکھ لوں, کہاں بیٹھتا ہے یہ بھی دیکھ لوں, پھر واپس قاضی کی طرف آ جاؤں, تو وہ شاید پھر شامل نہ ہو سکے اس جملے میں. جمال مولا, کمال تعالی, نگاہوں کی جنت, نبوت کا
اب قیامت آئے گی کوئی نبی، یہ سر ہلانے والا جملہ تھا نہیں، بولنے والا جملہ تھا. اب قیامت آئے گی کوئی نبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں نے اس جملے پہ زور اس لیے دیا کہ فتنوں کا دور ہے اور اپنے نوجوان کے ایمان کے گرد باڑ لگانا میری ذمہ داری ہے. میں اس لیے وہ جملہ بول رہا ہوں کہ اب قیامت آئے گی کوئی نبی. اب صاحبان جس مسلک سے بھی کوئی آیا ہے وہ میرا یہ جملہ بڑی توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں. کہیں دھیان اور بھی ہے تو ایک لمحے کے لیے دھیان واپس لے آئیے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ. ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے. اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر رب دلیل دے. سبحان اللہ کا لطف نہیں آئی. ایک ہے کہ میں دلیل دوں، ایک ہے کہ کوئی لیکچرار دلیل دے، ایک ہے کہ کوئی خطیب دلیل دے، کوئی عالم دلیل دے، کوئی وکیل دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر. اب اللہ کے اسلوب کا انداز دیکھیے گا صاحبان. آپ کی توجہ ہے میری جان؟ اصل میں ایک دو بندوں کی بھی توجہ دائیں بائیں ہونا میری بڑی حساس طبیعت ہے، مجھ سے بات ہو نہیں سکتی. میں اس لیے بار بار کھینچ رہا ہوں کہ وقت ضائع بھی نہ ہو اور میری بات ضائع بھی نہ ہو. اب اللہ کے اسلوب دیکھیے دلیل دینے کا. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں. بڑی توجہ. میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا. اللہ دلیل آپ نے دینی تھی ختم نبوت پر، بات کرنی تھی ختم نبوت پر، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ کا ابا. اب میرے تخیل کے ساتھ چلیے گا. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہوتی نہ. میرا پہلے سوال سمجھ لیں. اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی. اللہ فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد. اسے تو میں نے اپنے تعارف کے لیے رکھا ہے. میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. محبوب کا میلاد مشہور کرا دیا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. ہوش میں بیٹھو، ہوش میں بیٹھو. محبوب کا میلاد مشہور کرایا، ولادت مشہور کرائی، گلی گلی مشہور کرائی، گھر گھر مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے. محبوب کی آل مشہور کرائی، حسن و حسین کو مشہور کرایا، فاطمہ کو مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے. اپنا تعارف رکھا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں. اب توجہ، اب توجہ، اب توجہ. ابھی میں نے اس جملے پہ پہنچنا ہے. اب توجہ صاحبان، توجہ رکھیں، تھوڑی سی توجہ. اچھا اللہ بیٹے دیے، محبوب کو بیٹے دیے. حضرت ابراہیم، حضرت قاسم بچپن میں اٹھا لیا. اٹھائے کیوں؟ اس لیے کہ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں بھی نبی کہیں گے. بولو تو صحیح طرح میرے سے. لوگ انہیں بھی. یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہلے ایسے نبی آئے جن کے بیٹے بھی نبی. حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی.
حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، باپ بیٹا نبی۔ ہزاروں انبیاء ایسے آئے جو خود نبی، ان کے بیٹے نبی، ان کے پوتے بھی نبی۔ تو اگر محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو اللہ کے حبیب کا بیٹا ہے، یہ بھی نبی۔ یہاں تک بات آپ نے سنی ہوئی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ میں پہلی دفعہ سنو گے، وہ میں چہرے پڑھ لیتا ہوں، یہاں تک مجھے پتہ ہے آپ نے سنی۔ اب اگلا میرا سوال سنیے جو میں رب سے کر رہا ہوں، اللہ چلیں اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، ابراہیم بڑے ہو جاتے، قاسم بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا میرے محبوب کے بیٹے تو ہیں نبی نہیں، ہم نے تو بات مان لینی تھی۔ بیٹے بڑے ہو جاتے، قاسم بڑے ہو جاتے، ابراہیم بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان آ جاتا، قرآن میں حکم آ جاتا کہ محبوب کے بیٹے تو ہیں، بات ماننی تھی یا نہیں ماننی؟ کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، بیٹے بڑے ہو جاتے تو دو ہی صورتیں تھیں، یا نبی ہوتا بیٹا یا نہ ہوتا۔ بڑی اوکھی گل سمجھا رہا ہوں، حالانکہ اوکھی ہے نہیں، آپ اوکھا کر رہے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، بیٹا جو بڑا ہو جاتا تو یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا، قرآن میں حکم آ جاتا کہ میرے محبوب کے بیٹے ہیں نبی نہیں، ہم نے بات ماننی تھی۔ اب دو ہی صورتیں تھی، اور ان صورتوں کی شکلیں کیا ہیں؟ توجہ، میں بس اس بات کو ختم کرنے لگا ہوں، نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا ہے، اس خطیب کا بھی بیٹا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، کتنی مثالیں لوں، ایک ڈاکٹر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس کے ساتھ بھی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی پیر، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر، اس کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں دو ہی صورتیں تھی، محبوب کا بیٹا بڑا ہو جاتا، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ سمجھ آئے؟ پھر کوئی بندہ بخیل بنے تو اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر محبوب کا بیٹا نبی ہوتا، ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، محبوب آتا، محبوب کے ساتھ بھی بیٹا ہوتا، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا، تو فضیلت پہ حرف آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ اب جنہوں نے تو توجہ کی تھی انہیں تو لطف آیا، اور جنہوں نے میری منتوں کے باوجود توجہ نہیں نہ کی، جب ساتھ والے نے کہا نا سبحان اللہ تو وہ ادھر دیکھنے لگا اسے کیا ہوا؟ سبحان محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور بیٹا نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب آتا، محبوب کا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے؟ اس لیے فرمایا ما کان محمد، سبحان اللہ،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کیا کہنے میرے آقا کی نبوت اور رسالت کے. ارے رسول ہر موقع پر. میں بس اس جملے پر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات ختم کر دوں. رسول 313 ہے. علماء کرام کو سبق سنانے لگا. رسول 313 ہے لیکن قرآن میں جا بجا محبوب کو رسول فرمایا, کلمے میں محبوب کو رسول فرمایا. محمد الرسول اللہ یہ کلمہ محبوب کے لیے. پہلے پارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. چوتھے پارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 28ویں پارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا. اللہ محبوب کے لیے رسول, قرآن میں محبوب کے لیے رسول, کلمے میں محبوب کے لیے رسول, خوشخبری میں محبوب کے لیے رسول. رسول تو 312 اور بھی ہیں. رسول کا معنی ہے لینے والا, امت کو دینے والا. تو رسول تو پہلے بھی آئے, توجہ, رسول تو پہلے بھی آئے لیکن محبوب کے لیے. اللہ فرماتے ہیں پہلے جو آتے رہے مجھ سے لیتے رہے, دیتے رہے, لیتے رہے, دیتے رہے. توجہ رکھنا, لیتے رہے, دیتے رہے. ابھی لینے کے بعد بھی لینا باقی تھا, دینا بھی باقی تھا. جب محبوب آیا تو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لینا باقی رہا ہے نہ دینا باقی. سبحان اللہ. بس اس میں آخری نقطہ عرض کر کے رخصت ہو رہا ہوں انشاءاللہ. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں, تو اسی میں بات ہو جائے گی انشاءاللہ. آخری نقطہ کا آخری منٹ تو نہیں نہ کہا, گھبرائیے مت. آپ صرف منتیں نہ کرواؤ, باقی ساری خیر ہے. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں, حجۃ الوداع کا موقع ہے, عرفات کا میدان ہے. قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جن ناراض نہ ہو تو میں ادھر چو بھی ایک لفظ کٹ ڈی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ کوئی کام کریں نا, توجہ, کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی کام کریں, وہ جب کام ہو جائے نا پورا, اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اسی کام کو, کسی نئے کو نہیں, اسی کام کو اتنی دل جمی سے, دل لگی سے, تڑپ سے, محبت سے کریں. پھر کسی کو بلائیں اور اسے کہیں یہ میں نے کام کیا ہے, بتا کیسے ہوا. وہ دانتوں میں انگلی دے لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے, کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہو. اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا, کامل ہو گیا. مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو اسے کامل کہتے ہیں, اکمل کہتے ہیں. اب سادہ لفظوں میں معنی کرنے لگا ہوں. یہ تو حضرات کو سبق سنایا جنہوں نے دل میں دستخط کر دیے, دل ہی دل میں. اب آپ کو سبق سنانے لگا ہوں, آپ نے دل میں داد نہیں دینی. حضرات کو استثناء حاصل ہے, آپ کو استثناء حاصل نہیں ہے. آپ تھوڑا سا بول کے داد دیجئے گا کیونکہ اب میں آپ کے لیے کرنے لگا ہوں. کامل اسے کہتے ہیں, اکمل اسے کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اکمل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکے نہ نئی چیز اس میں داخل کی جا سکے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ منت نہ کروایا کرو, پہلے ہی بولا کرو تاکہ میں اگلا جملہ جلدی جلدی بول دوں. کامل اسے کہتے ہیں, اکمل اسے کہتے ہیں جس میں سے نہ نکالنے کی گنجائش
نہ داخل کرنے کی گنجائش. نظریاتی بندہ خوش ہوگا اور بولے گا بھی صرف وہی جس میں سے نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا دین کامل ہے, اکمل ہے, نہ کوئی چیز نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. اسلام کامل ہے, اکمل ہے, نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. میرے محبوب کا کلمہ کامل ہے, نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. میرے محبوب کی اذان کامل ہے, نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے, اس میں سے نہ ایک صحابی کو باہر نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا. پریشان تو نہیں ہوئے ہو؟ اچھا میں بس انشاءاللہ جملہ تو بس ادھر ختم کرنا چاہتا تھا, پھر ایک اور آگئی بس. اہل علم لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں. دین ہے میرے اللہ کا. دین کس کا؟ اللہ نے دین دیا محبوب کو, اب دین ہوا حضور کا. میں چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کہنے کا عادی ہوں, لطف تو آتا ہے لیکن وہ بس لطف پھر زبان پہ آنے نہیں نہ دیتا. یہ داد دینا بھی بڑے کھلے دل کی بات ہے. دین اللہ کا, اللہ نے دیا محبوب کو, اب دین ہوا میرے آقا کا. اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. کلام اللہ کا, جس کا کلام ہے وہ نہ مکی ہے. اللہ مکی ہے, اللہ مدنی ہے. کلام اللہ کا, کتاب اللہ کی, لیکن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اس بات نے بتا دیا کہ اب اس کی نسبت محبوب سے, اس بات نے بتا دیا کہ اب اس کی نسبت حضور سے ہوگی, محبوب سے ہوگی. بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں, بہت ذمہ داری سے, لفظوں کا ذمہ دار ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. دین اللہ کا, اللہ نے دیا محبوب کو, دین ہوا محبوب کا. لیکن اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. نہیں, اس آیت میں 4 کم ہے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. محبوب دین میرا, میں نے دیا آپ کو. لیکن سنیے, آج عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کی آخری آیت نازل ہوتی ہے. محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب دین میرا, میں نے دیا آپ کو. لیکن اب یہ جو آپ کے سامنے جانثار صحابہ کھڑے ہیں نا, انہیں کہ یہ دین تمہارا ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ و اہل بیت, مذہب اسلام, حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب. ماشاءاللہ حضرت جی, ماشاءاللہ. جن کا دین ہے وہ خود دین میں نہیں ہے. قرآن کی آیت نہ ہو میں مجرم, قوم کا یہ معنی نہ ہو میں مجرم. اور اس موقع پر اس پوری جماعت صحابہ کی تعداد, کہاں جا کے بات کروں, یہ تعداد نہ ہو میں مجرم. اللہ فرما رہے ہیں کم, محبوب دین ان کا, یہ جو تیرے سامنے کھڑے ہیں. اور آج کوئی پلمبر قسم کا بندہ کہے میں نے ان کے ایمان پہ جرا کرنی ہے, تیری کیا حیثیت ہے؟ کیا پدی کا شوربہ.
صاحبان توجہ ہے؟ لیکن سنیے باتیں تو ہیں ڈھیر ساری کرنے والی اور وقت میرے پاس ہے بہت تھوڑا. ذمہ داری سے ایک جملہ بولنے لگا. میں ذمہ داری سے بول. یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کے سروں پہ پگڑی ہیں نا یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو مسجد ہے نا یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے. یہ جو مدرسے ہیں نا یہ اس لیے ہے کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا یہ اس لیے آتی ہے کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے نا یہ اس لیے کرتی ہے کہ صحابہ تھے. اب مجھے بھی 18-20 سال ہو گئے سٹیج پر. میں نے بھی ساری زندگی چہرے ہی پڑھے. پتہ چل جاتا ہے کوئی اتنا بڑا جملہ خطیب بڑا مبالغہ کر جاتے ہیں. مسجد اس لیے کہ صحابہ تھے. داڑھی اس لیے کہ صحابہ تھے. اتنے بڑے بڑے جملے خطیب اتنا مبالغہ کر جاتے ہیں بات کو بڑھا دیتے ہیں. حیا اس لیے کہ صحابہ تھے. مراکز اس لیے کہ صحابہ تھے. میں نے بڑی بات نہیں کی میں نے چھوٹی بات کی ہے اس لیے کہ قاضی چھوٹا ہے. بڑی بات تو حضور نے کہی ہے. میں چھوٹا ہوں میں نے چھوٹی بات کہی ہے. میرے آقا بڑے ہیں. آقا نے بڑی بات فرمائی ہے. سناؤں پیارے آقا جب پہنچے نا بدر میں پیارے آقا جب پہنچے بدر میں عشاء کا وقت تھا. فرمایا صحابہ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو صبح معرکہ ہوگا صبح میدان سجے گا. خود اپنے خیمے میں جانے لگے. خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا میں آن لائن ہونے لگا. میں کنیکشن ملانے لگا. میں باتیں کرنے لگا ہوں اور حتمی باتیں کرنے لگا. میں حتمی باتیں کرنے لگا. اس جملے پہ سنی ہوا تو چپ نہیں رہ سکے گا. سنی شرط یہ ہے کہ سنی بھی وہ جو اوپر سے بھی سنی ہو اندر سے وہ جملہ بولنے لگا. پیارے آقا خادم کو فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا. میں لائن ملانے لگا ہوں باتیں کرنے لگا ہوں رب سے. لیکن سن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ. لطف کی بات یہ آئے ہی ابو بکر. اور ابو بکر جب داخل ہوئے تو دیکھا پیارے آقا سجدے میں. حضور کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے. پیارے آقا نے جہاں سجدہ کیا ہے ریتلی زمین تھی. حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. اور پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ کیا تھا؟ مولا یہ جو 313 لے کے آیا ہوں یہ میری محنت ہے. یہ میری جد و جہد ہے. یہ میری تگودو ہے. یہ مسافر ہیں غریب الوطن ہیں. انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں. ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں. تن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں ہے. دکانیں چھوڑ کے آئے ہیں. مکان چھوڑے ہیں. آل و عیال کو چھوڑا ہے. اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے. اللہ جہاں میں نے بٹھایا بیٹھ گئے. جہاں چلایا چل پڑے. جہاں روکا رک گئے. جو کہلوایا کہہ اٹھے. جہاں بلوایا بول اٹھے. پیشہ ور جنگجو نہیں. انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا. ہمارے پاس جنگ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہے. کسی کے پاس تیر ہے کمان نہیں. کسی کے پاس تلوار ہے ڈھال نہیں. 313 ہیں لیکن صرف 6 تلواریں ہیں. 313 ہیں صرف 3 گھوڑے ہیں 6 تلواریں ہیں. اللہ انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا. آ گئے ہیں. حبشہ سے چلا ہے بلال. اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر. اسے بھی لے کر آ گیا ہوں. اللہ یہ آ گئے ہیں کٹ جائیں گے مر جائیں گے. لیکن اللہ تو بھی آج سن لے. اگر آج یہ کٹ گئے اگر آج یہ ذبح ہو گئے اللہ پھر سن لے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ارے قاضی نے تو یہ کہا ہے حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے. پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے. مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے. تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے. میرے آقا بڑے ہیں. آقا نے بڑا جملہ بولا ہے مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ. میں باتیں تو ہیں بہت زیادہ. میں کس بات کو کروں کس کو چھوڑوں. لیکن میں چونکہ کئی نئے حضرات بھی تشریف لائے ہوتے ہیں سننے کے لیے اور وہ یہ بھی سننے کے لیے کئی آئے ہوتے ہیں کہ آخر یہ ہیں کیا.
آخر یہ آپ کے نزدیک کچہری ہے، کچہری میں وکلاء ہوتے ہیں. توجہ، میں کوئی اور جملہ بولنے لگا. کچہری میں کون ہوتے ہیں؟ وکلاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ جی دلیل دینا، وکالت کرنا. جو کوئی الزام لگ رہا ہے اس کے آگے ڈھال بن کے دلیل کو پیش کرنا. جب اس سٹیج کے متعلق کوئی بات ہو صحابہ کی تو پروپیگنڈا منفی کرنے والے، معاشرے میں فساد برپا کرنے والے، معاشرے میں فرقہ واریت کو ہوا دینے والے، دیکھا صحابہ کی بات کریں گے، اہل بیت کی نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر. میں کس بات کو اب چھوڑوں اور کس کو رہنے دوں، کس کو پیش کروں آپ کی خدمت میں؟ آل بیت سے محبت ہمیں سکھائی ہی صحابہ نے. میں اس پہ دلیل دینے لگا ہوں، میں وکالت کرنے لگا ہوں، میں دلیل دینے لگا ہوں. صاحبان توجہ رکھنا، جن کی وکالت کروں وہ تو تھوڑا سا بولے، تھوڑا سا خیال رکھیے گا، خیال رکھنا. حضرت عمر انہیں زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں گند گھولا جاتا ہے. اسی وجہ سے تو حیدرآباد کا واقعہ ہوا تھا. وہ گند گھولا اس نوجوان کا، کیا اس نے سنا ہوگا، کس سے اس نے سنا ہوگا، کیا بکواسات اس نے سنی ہوگی، کنہوں نے سنائی ہوگی کہ حضرت فاطمہ کا گھر جلایا تھا، حضرت فاطمہ کو دھکا دیا تھا. سنیے، اب تیرے پاس یہ من گڑت باتیں تھی، میرے پاس وہ حقیقت ہے جو میں پیش کرنے لگا. حضرت عمر وہ ہیں، میں ایسی حقیقت پیش کر رہا ہوں کوئی بھی نہ اسے جھٹلا سکے، نہ اپنا جھٹلا سکے نہ بیگانہ جھٹلا سکے. وہ عمر ایران فتح ہوا، غلام آئے، شہزادی میں بھی قید ہو کے. اب جو شہزادی قید ہو کے آئی تو کسی کی زبان سے نکل گیا امیر المومنین کا بیٹا ہے نا عبداللہ، اس کے نکاح میں آئے گی. حضرت عمر بھی طبیعت کو بھانپ گئے، ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے، فرمایا شہزادی آئی ہے، شہزادے کو دوں گا. شہادت حسن و حسین، شہادت حسن و حسین، شہادت حسن و حسین. ماشاءاللہ حضرت، شہزادی آئی ہے، شہزادے کو دوں گا. فرمایا حسین کہاں ہے؟ ہائے ہائے، حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ وہ شہزادی کا نام تھا شہربانو. حسین کے ساتھ شہربانو کا نکاح عمر نے پڑھایا. اپنی کتابیں اٹھانی ہیں اپنی اٹھا لو، پرائی اٹھانی ہے پرائی اٹھا لو. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. حضرت عمر نے نکاح پڑھا. یہ وہی شہربانو جو واقع کربلا میں ساتھ تھی، یہ وہی شہربانو جن کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے. جی اور سنیے، حضرت عمر سلام میں پہل کیا کرتے تھے حضرت حسین کو. سلام میں، یہ بات بڑی توجہ سے سنیے گا، اتنا پہل کرتے تھے کہ حضرت حسین پریشان ہو گئے کہ کبھی میں بھی تو پہل کروں عمر کو. ہر دفعہ عمر پہل کر جاتے. آپ مجھے سن رہے؟ ہر دفعہ عمر پہل کر جاتے ہیں، کبھی تو میں بھی پہل کروں. ایک دن حضرت حسین نے دیکھا دور سے عمر آ رہے ہیں. حضرت حسین جلدی سے ستون کے پیچھے چھپ گئے. انہیں نہ دیکھیں مجھے دیکھیں. انہوں نے کہیں نہ کہیں بیٹھ جانا ہے، جگہ ملے گی بیٹھ جائیں گے، آپ کی بات رہ جائے گی. حضرت حسین نے دیکھا نا دور سے عمر آ رہے ہیں تو حضرت عمر ستون کے پیچھے چھپ گئے کہ آج میں سلام میں پہل کروں گا. چھپے ہوئے ستون کے پیچھے. ستون جانتے ہیں؟ پلر. سریکی میں کیا کہتے ہیں؟ تھما. اس کے پیچھے چھپ گئے حضرت حسین کہ جیسے ہی عمر قریب آئیں گے نا میں یکدم باہر نکلوں گا اور میں آج سلام میں پہل آج میں کروں گا.
لیکن جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے نا، ابھی حضرت حسین ستون کی اوٹ سے نکلے نہیں، حضرت عمر نے پہلے کہہ دیا حسین السلام علیکم۔ حضرت حسین نے فرمایا وعلیکم السلام، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا؟ یقین جانو جام پور والوں، سونے کے پانی سے بھی لکھے نا اس جملے کو تو حق ادا نہیں ہوتا جو حضرت عمر نے فرمایا۔ حضرت حسین نے جب پوچھا نا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں تھا، حضرت عمر فرماتے ہیں حسین تیری صرف شکل نبی والی نہیں، تیری خوشبو بھی نبی۔ مجھے تیری خوشبو نے بتایا ہے کہ یہاں حسین ہے۔ او بولو یار، او بولو، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے ساقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے، حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے، تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھٹ دے علی دا سارا گھرانہ پاک، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزباں بھی حسین ہے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، تڑک تڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ شہادت حسن و حسین، شہادت حسن و حسین، حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، بارک اللہ حضرت۔ میرا ایک جملہ نوٹ کر لیجئے، جس طرح صحابہ نے اسلام پہنچایا، تسی سمجھو بھی ادھر ادھر نہیں، میں ہی کہنے لگا، میں ہی کہنے لگا، جس طرح صحابہ نے اسلام پہنچایا اسی طرح آل بیت نے اسلام پہنچایا۔ یہ تو جملہ وہ تھا جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں بولتے بھی رہتے ہیں، جملے کا اگلا حصہ میں ہی بولنے لگا، جس طرح صحابہ نے اسلام پہنچایا، اہل ذوق کو اس میں لطف آئے گا، اس ایک جملے میں لطف آ جائے گا، اور یہ حتمی طور پر آخری جملہ ہے، جس طرح صحابہ نے اسلام پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے اسلام پہنچایا، جو اسلام صحابہ نے پہنچایا وہی اسلام عالم۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا اسلام اور ہے اہل بیت کا اسلام اور ہے، صحابہ کا دین اور ہے اہل بیت نہیں، جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین اہل بیت، اس لیے کہ جو دین ہے صحابہ کا وہی دین ہے اہل بیت کا۔ اللہ رب العزت دونوں سے وابستہ رکھے، آخر دعوانا۔